أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. میں اپنے دوست حضرت مولانا محمد طاہر صاحب الفیضی کو آواز دوں گا کہ آپ آئیں اور 10 منٹ کے اندر جو ہے آپ چند باتیں جو ہیں ہمارے عوام کے سامنے رکھیں. اب اس کے 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ العزیز صدر جلسہ جناب عبداللہ خان صاحب فیضی کے دعائیہ کلمات سے اس جلسے کا اختتام کیا جائے گا. چند منٹ آپ لوگ رہ کر کے اس بھائی کی بھی باتوں کو سن لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسلامی بھائیوں، دینی بزرگوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، یہ سرزمین جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، یہ سرسیہ کی سرزمین، ترکلوا کی سرزمین، بشمپورہ کی سرزمین، یہ ایسی سرزمین ہے جو علماء ساز سرزمین کہی جا سکتی ہے. بلکہ یوں کہیے اس سرزمین کے برکات اس ضلع کے چپے چپے اور کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سرزمین نے پورے ضلع مہاراج گنج کے اندر علماء اور حفاظ کا ایک جال بچھا دیا ہے. اور یہاں کی اس قدر قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے علماء کو تیار کرنے میں، حفاظ کو تیار کرنے میں طرح کی مالی قربانیاں پیش کیا ہے، جانی قربانیاں پیش کیا ہے، اور کسی بھی قربانی کے دینے سے کبھی بھی دریغ نہیں کیے ہیں. اسلامی بھائیوں، گورکھپور سے لے کر کے پرتاول، مہاراج گنج اور ٹوٹھی باری نیپال کے سرحد تک بچوں کے ادارے تو بہت سے ہیں، لیکن بچیوں کے ادارے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن چلی جا جگہ جگہ سے دور ہونے کی وجہ سے، یہ اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج کے اس معاشرے اور سماج میں جس چیز کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو جہاں دینی تعلیمات سے روشناس کرایا جا رہا ہے، وہیں پہ اگر ہماری بچیوں کے لیے بہترین تعلیم کا بندوبست ہو جائے، ان کی اچھی تعلیم اور تہذیب ہو، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو طرح طرح کی انارکی پھیلی ہوئی ہے، یا اس طرح سے لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں، ویسا نہ ہو. کیونکہ میرے بھائیوں، میری اسلامی بہنوں، جب ہماری بیٹیاں پڑھی لکھی رہیں گی، تہذیب یافتہ رہیں گی، تو ایسی صورت میں یہ ایک ایسی نسل کو جنم دیں گی جو صاحب تقوی ہوں گی، جو دنیا والوں کے لیے قائد، اسوہ اور نمونہ کی حیثیت سے ہوں گی. اور پھر ایسی صورت میں جو نئی نسل آئے گی یہ مہذب اور تعلیم یافتہ ہوگی اور تقوی والے ہوں گے. اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گورکھپور سے لے کر کے نیپال کے سرحد تک اس بیلٹ میں بچیوں کا کوئی سلفی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہماری بچیاں اسلامی تعلیمات حاصل کر سکیں اور تہذیب و تمدن کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ سکیں. دوسرے ضلع کو لے لیجئے، وہاں پہ بہت سارے مدرسے بچیوں کے ہیں. اسلامی بھائیوں، میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کی جس طرح سے علماء کرام کو پیدا کیا، حفاظ کرام کو پیدا کیا، ان کے اندر وہ جوش ہے، وہ جذبہ ہے، وہ ولولہ ہے کہ یہ قوم کی بچیوں کو بھی
बेहतरीन तालीम और तहजीब से आरास्ता कर सकते हैं। और जो आप और हम सुनते हैं, कभी तो सोशल मीडिया पे देखते हैं, कभी प्रिंट मीडिया पे देखते हैं, कभी अखबारात में और भी दूसरी जगहों पे देखते हैं कि बहुत सारी बच्चियां गैर इस्लाम वालों के साथ जा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी कमजोरी जो है वो इल्म की कमजोरी है। कुरान मजीद से कुर्बत न हासिल करने की वजह से है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब्दुल अहद रहमानी साहब हेलो, इन्होंने मदरसा बुशरा ले तरबियतिल बनात बिशनपुरा जद्दू पिपरा महाराजगंज में बच्चियों की तालीम के लिए अपनी जमीन वक्फ किया है। अल्लाह अकबर। मैंने पहली बात कही थी कि ये सिरसिया की सरजमीन हो, तरकुलवा की सरजमीन हो, बिशनपुरा की सरजमीन हो, ये जहां उलमा साज सरजमीन है, जहां ये हुफ़्फ़ाज़ साज सरजमीन है, वही इस्लाम के ऐसे खादिम हैं कि इन्होंने अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपनी सारी चीजें इस्लाम को कुर्बान करने पे, इस्लाम के लिए कुर्बान करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। ये हमारे दोस्त, फाजिल दोस्त अब्दुल अहद साहब कोई जमींदार नहीं है, कोई मालदार नहीं है, बल्कि खाते पीते एक आम इंसान है। इनके पास यही एक ज़रई जमीन थी काबिल काश्त, जहां से इनको गल्लेजात मिल सकें। लेकिन कुर्बान जाइए, इनकी हिम्मत पे, हौसले और जज्बे को सलाम करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान अजीम में फरमाया था, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम अपनी पसंदीदा चीज जब तक रब की बारगाह में पेश नहीं करोगे, जब तक तुम नेकी नहीं हासिल कर सकते। इन्होंने अपनी महबूब तरीन जमीन अल्लाह के लिए वक्फ किया, बच्चियों की तालीम के लिए एक मदरसा बुशरा के लिए वक्त किया। मेरे इस्लामी भाइयों, जरूरत जो वक्त की थी, इन्होंने इस चीज को पूरा किया है। हम तमाम अहबाब जमात से जो यहाँ पे हाजिर हैं और तमाम अपने इस्लामी भाइयों से, बहनों से ये इल्तिमास करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप इनका साथ जिस तरह से यहाँ पे दिए हैं और इन्होंने इस मदरसे को चमकाया है और इस मदरसे को आप लोगों के ताउन से तरक्की दिया है, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है, एतमाद है कि आप वहाँ भी इनका साथ देंगे और वहाँ का भी ये मदरसा बुशरा जो आपके ताउन से आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। हमारी बच्चियाँ जो तालीम न पाने की वजह से, तरबियत न पाने की वजह से दीन से दूर होती चली जा रही हैं, इंशाअल्लाहुल अजीज आने वाली नस्ल ये याद रखेगी कि हमारी ये बच्चियां मुहज्जब होंगी, तालीम याफ्ता होंगी और आने वाली नस्ल ये तहजीब याफ्ता बनेगी, दुनिया वालों के लिए उसवा और नमूना बनेगी। तो इस्लामी भाइयों, मैं इन्हीं गुजारिशात के साथ और इन्हीं इल्तमासात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा यहाँ पे जो भी हमारे भाई, हमारे बुजुर्गान, उलमाए किराम और हमारे सरपरस्त हजरात, खुसूसन मौलाना फजीलतुल शेख अब्दुल्ला साहब फैजी हफजुल्लाह तवल्ला जो इस मजलिस के इजलास के सदर हैं, अल्लाह ताला इनके जिंदगी को दराज करे, इनका साया दराज करे, इनको सेहत और आफियत दे। यकीनन इस मर्द मुजाहिद ने इस कौम व मिल्लत को ऐसा हिम्मत और हौसला जज्बा दिया कि इस पूरे जिला महाराजगंज के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इनके बेहतरीन कारनामों का जिक्र और जिक्र खैर न होता हो। अल्लाह ताला इनको सेहत दायमा कामिला अता फरमाए और इनका साया दराज फरमाए हम लोगों के ऊपर। तो इस्लामी भाइयों, जिस तरह से आपके कौम का एक नौजवान बच्चा अब्दुल अहद की शक्ल में एक जमा हिम्मत आगे बढ़ रहा है, आप लोग इनका साथ दीजिए और ये झूम करके मस्त होकर के कहता हुआ दीन की खिदमत करता रहे कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर राह रो मिलते गए, काफिला बनता गया। अभी तो ये नौजवान अपने आप को तन्हा समझ रहा है, लेकिन मुझे याद है और मुझे यकीन है कि एक वक्त आएगा
کہ یہ سالار قافلہ بھی بنے گا، اور آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی مدد سے انشاءاللہ العزیز وہاں مدرسہ بشرا بھی چمکے گا، اور ہماری بچیاں جو تعلیم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، خصوصاً اسلامی تعلیمات سے، وہ اس تعلیم سے روشناس ہوں گی، اور پھر ان کے کوکھ سے، ان کے گوشت سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، ان کے کوکھ سے عمر بن خطاب پیدا ہوں گے، ابو بکر پیدا ہوں گے، اور یہ محمد بن قاسم جیسی شخصیات پیدا ہوں گی۔ انہی تمناؤں کے ساتھ، انہی التماسات کے ساتھ میں اپنا خطاب ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جب تک ہم لوگوں کو دنیا کے اندر زندہ رکھے، اپنے اسلام کی خدمت کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے لے جائے تو توحید کے ساتھ لے جائے، اسلام کے ساتھ لے جائے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہتے اس دنیا سے ہمارا اور آپ کا خاتمہ کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا ذا الجلال والاکرام، تو ہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، آقا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں میرے مولا۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہم سب کی مدد فرما رب العالمین۔ ہماری دنیا کو بھی روشن کر، ہمارے آخرت کو بھی روشن کر۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے در کے گدا ہیں، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمارے دامنوں کو بھر دے۔ اے اللہ، تو غنی ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ، تو ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے مالا مال فرما، اور رب العالمین ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوار دے۔ مولا عظیم، ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، جو عورتیں حاضر ہیں، جو اس مجمع میں شریک ہیں، اللہ ان کی خطایا کو اور ہمارے خطایا کو معاف فرما۔ اے اللہ، سب کی حاضری تو قبول فرما لے۔ اے اللہ، سب کو کلمے پر زندہ رکھ کر کلمے ہی پر ہم سب کا خاتمہ فرماؤ۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میں تمام مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لے آئے اور دیر تک بیٹھ کر کے اس دینی مجلس کو کامیاب بنانے میں ہم لوگوں کا تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔